بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہماری جو آج کی ویڈیو کا نام ہے نا، وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن سلوک۔ توجہ سے ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا، کیونکہ جس ویڈیو میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں ہوں نا، وہ ویڈیو ہوتی ہی بہت مزیدار ہے۔ اور اگر ہو سکے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو روٹین کے ساتھ اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ایک خاص اعلان فرمایا۔ وہ آپ ویڈیو میں انشاءاللہ سارا دیکھیں گے، کیونکہ جو اعلان آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے نا، وہ آج تک کسی فاتح، یعنی کہ جو بندہ فتح حاصل کرتا ہے نا، اس طرح کے اعلان نہیں کرتا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ غور فرمائیے کہ اشراف قریش کے ان ظالموں اور جفاکاروں میں وہ لوگ بھی تھے جو بارہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پتھروں کی بارش کر چکے تھے، نبی پاک پر پتھروں کی بارش کر چکے تھے، اتنے پتھر برسائے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہو لہان ہو جاتے تھے۔ وہ خون خوار بھی تھے جنہوں نے بارہا آپ پر قاتلانہ حملے کیے، اور وہ بے رحم اور بے درد بھی تھے جنہوں نے آپ کے دندان مبارک شہید کیے اور آپ کے چہرہ انور کو لہو لہان کیا تھا۔ اور وہ اوباش بھی تھے جو برس ہا برس تک اپنے بہتان اور شرمناک گالیوں سے آپ کے قلب مبارک کو زخمی کرتے تھے۔ وہ صفاق اور درندہ صفت بھی تھے جو آپ کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر آپ کے گلے کو گھونٹنے کی کوشش کر چکے تھے۔ وہ ظلم و ستم کے مجسمے اور پاپ کے پتلے بھی تھے جنہوں نے آپ کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو نیزہ مار کر اونٹ سے گرایا تھا اور ان کا حمل ساقط کر دیا تھا۔ وہ جفاکار اور خون خوار بھی تھے جن کے جارحانہ حملوں اور ظالمانہ یلغار سے بار بار مدینے کے در و دیوار ہل چکے تھے۔ وہ ستمگر بھی تھے جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے چچا حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا۔ نبی پاک کے دل پر کیا گزری ہوگی جب آپ کے چچا جان کو شہید کیا گیا۔ ان کی ناک کان کاٹنے والے اور ان کی آنکھیں پھوڑنے والے اور ان کا جگر چبانے والے بھی مجمع میں موجود تھے۔ وہ بے رحم بھی موجود تھے جنہوں نے شمع نبوت کے جانثار پروانوں، جن میں حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت عمر، حضرت خباب، حضرت خباب اور خبیب علیحدہ علیحدہ ہیں، حضرت زیاد بن وشنہ رضی اللہ تعالی عنہم کو رسیوں سے باندھ کر کوڑے مارے تھے اور ان کو جلتی ہوئی گرم ریت پر لٹایا تھا۔ کسی کو آگ کے کوہلوں پر دہکایا گیا تھا، کسی کو سولی پر لٹکا کر شہید کر دیا گیا تھا۔ یہ تمام ظلم اور ستم کے پیکر، جن کے جسم رونگٹے اور بدن کے بال ظلم اور سرکشی کے شرمناک مظالم اور خوفناک جرموں کے پہاڑ بن چکے تھے، آج فتح مکہ کے دن یہ سب کے سب 10-12 ہزار مہاجرین اور انصار کا جو لشکر تھے نا، ان کی حراست میں مجرم بنے ہوئے کانپ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ آج کیا ہوگا، اور اپنے دلوں میں یہ سوچ رہے تھے کہ شاید آج ہماری لاشوں کو کتوں سے چنوا کر ہماری بوٹیاں چیلوں اور کپوں کو کھلائی جائیں گی۔ اس طرح کی باتیں سوچ رہے تھے کہ ہماری لاشوں کے ساتھ بنے گا کیا۔ انصار و مہاجرین کی غضبناک فوجیں ہمارے بچے کو خاک اور خون میں نہلا کر ہماری نسلوں کو نیست و نابود کر ڈالیں گی اور ہماری بستیوں اور تخت و تاراج کو تہس نہس کر ڈالیں گی۔ مگر یہ تو دیکھیے وہ کن کے مجرم تھے۔ ان سب مجرموں کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر معاف فرما دیا کہ انتقام کیسا،
کیسا انتقام، کیسا بدلہ، نہیں نہیں نہیں، آج تم پر کوئی ملامت نہیں۔ کیا فرمایا؟ کیسا انتقام، کیسا بدلہ، نہیں نہیں، تم سب کو امان ہے، آج تم سے کوئی بھی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ میں تو کہتا ہوں کہ آسمان بولے، زمین بولے، سورج بولے، چاند بولے، کیا آج تک روئے زمین پر کوئی ایسا فاتحہ دیکھا ہے؟ انسانوں سے تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، زمین و آسمان، سورج اور چاند بتائے کہ ایسا زمین پر کوئی فاتحہ دیکھا، ایسا رحم دل کوئی شہنشاہ دیکھا یا کبھی سنا؟ اگر آپ کے پاس ان سوالوں کا جواب ہوگا تو مجھے ضرور بتائیے گا، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ نہ کوئی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسا تھا اور نہ قیامت تک آئے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا دروازہ ختم ہو چکا ہے، اور جیسے ہمارے پیارے نبی ہیں ان جیسا نہ کبھی کوئی تھا اور نہ ہے اور نہ آئے گا۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہر فن میں کمال کا فن رکھتے ہیں، ان جیسا کوئی بھی نہیں۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہم مسلمانوں کو یہ چیز سوچنی چاہیے کہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے انتقام اور جو مظالم ہم پر ہوتے ہیں، کیونکہ ہم مظلوم لوگ ہیں، ہم پر کوئی نہ کوئی ظلم ہوتا ہی رہتا ہے۔ کبھی یہ ظلم کی مختلف مثالیں ہیں، جیسے کبھی کوئی حکومت کی طرف سے ہوتا ہے، کبھی کوئی ہمسایوں کی طرف سے ہوتا ہے، کبھی کوئی رشتہ داروں کی وجہ سے ہوتا ہے، کبھی باپ، بہن، بھائی، رشتہ داروں اور مختلف لوگوں کی طرف سے ہم پر کبھی نہ کوئی ظلم ہوتا رہتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان سے انتقام لینے کی بجائے ان کو معاف کر دیا کرے۔ رشتہ دار کوئی ہونا حکومت کے ساتھ تو ہم لڑ ہی نہیں سکتے، وہ ہم پر ظلم کرتی ہے اور کرتی ہی رہے گی، کیونکہ ان کو ظلم والا بندہ چاہیے ہوتا ہے، ان کو عوام چاہیے، کیونکہ ان کی اپنی عیاشیوں میں کبھی کوئی فرق نہ آیا ہے۔ حکومتیں کوئی آئی ہیں، وہ نہیں بدلے، ان کو صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہ سارے معاملات پورے ہوں، عوام بھاڑ میں جائے۔ تو حکومت سے تو ہم لڑ نہیں سکتے، تو مگر ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست احباب اگر کوئی غلطی کر لیں، اگر کوئی معاملہ کر لیں، تو کوشش کر کے ان کو تہہ دل کے ساتھ معاف کر دیا کریں، کیونکہ معاف کرنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور معاف کرنے والے کو اللہ پاک انتہائی پسند فرماتا ہے، کیونکہ جو ہم مسلمان ہیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر عمل کریں گے اور آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے، تو انشاءاللہ اللہ پاک بھی ہم سے راضی ہوگا۔ تو کوشش کیا کرے، معاف کر دیا کرے۔ اور آپ سے میں بھی کہتا ہوں، اگر آپ کو میری ذات سے کبھی کوئی تکلیف ہوئی ہو تو اللہ کے واسطے مجھے معاف فرما دے، آمین۔